على أهلها أما بعد فقال هادي المعصوم عليه السلام إن الموت والحياة خلقان من خلق الله بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے ذکر آل محمد کا. امام زمانہ شہنشاہ آپ کو اپنی زبان میں رکھیں. جو جیسی نیت لے کے دربار حسین پہ حاضر مالک نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. آمین کہنا دعا کے بعد واجب ہوتا ہے. میرے مالک فرماتے ہیں جب چار مومن مل کر کسی دعا پہ آمین کہیں تو نجف سے میں علی آمین میں شامل ہوتا ہوں. اتنا بیمار ہے مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو امام حسین علیہ السلام سے مالک اولاد کرینہ عطا فرمائے. قدم قدم پہ میرا مالک ماتمیوں کی محفوظ فرمائے. میرے ملک پاکستان کی مالک خیر فرمائے. اجازت ہے تذکرہ الغیب. آج کی مجلس سے اعضاء بالخصوص پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ زمانہ ڈراتا ہے ہمیں موت سے. علی چھوڑ دو نہیں تو مار دیا جائے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں ہم تو ہر وقت تیار ہیں. وہ موت بری کیوں جس میں علی کی زیارت. ایک حدیث کا ترجمہ پھر بات آسان ہو جائے گی. معصوم نے فرمایا ان الحیات والموت خلقان من خلق اللہ. کہ جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ویسے زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. توجہ چاہوں گا. جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ویسے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور جو جانتا نہیں جانتا وہ آج کی مجلس میں جانے کہ جو مخلوق ہے وہ ایک دن مر جائے گی. جو مخلوق ہے وہ ایک دن مر جائے گی. پھر اگلا فرمان بھی میرے مالک کا ہے. مالک سے پوچھا گیا مالک اللہ نے زندگی کو ہمیشہ کے لیے کیوں رکھا اور موت کو عالم فنا سے کیوں رکھا؟ زندگی ہمیشہ رہے گی. مرنے کے بعد چاہے علی والا ہے اس کی زندگی جنت میں گزرے گی لیکن زندگی ہمیشہ رہے گی. اور جو دشمن ولایت علی ہے وہ جہنم رہے گا مگر زندگی ہمیشہ رہے گی. یعنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. زندگی میں فنا نہیں. اس جملے پہ مجلس مکمل ہو جائے گی اگر تیری توجہ میرے ساتھ شامل ہے. اور پھر معصوم نے فرمایا اللہ نے زندگی کو بنایا مخلوق بنایا موت کو بھی اپنی مخلوق بنایا. پھر جو مخلوق ہے وہ ایک دن مر جائے گی. پروردگار سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس تو موت کا پیغام لے کے تیرا فرشتہ آتا ہے. نام اس کا عزرائیل ہے. گھر کا مرکزی دروازہ بند ہوتا ہے مگر وہ میرے بیڈ روم تک آ جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اگر مالک سوال کرنا چاہتے ہیں تیرے اسرائیل کو کون مارے گا؟ تیرے جبرائیل کو کون مارے گا؟ تیرے میکائیل کو کون مارے گا؟ تیرے اسرافیل کو کون مارے گا؟ میں تیری توجہ طلب کرنے کے لیے جملہ لمبا کروں نتیجہ تیری جھولی میں ڈال لگا ہوں. آواز پروردگار جتنے بھی ملائکہ میں نے اپنے اوامر کے لیے رکھے ہیں وہ سب میری نیابت میں کام کرتے مگر یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب جبریل بھی مر جائے گا جب میکائیل بھی مر جائے گا جب اسرافیل بھی مر جائے گا جب موت دینے والا فرشتہ اسرائیل بھی مر جائے گا. مالک پھر سوال کرنا چاہتے ہیں ایک دن موت نے بھی تو مرنا ہے. موت کو مرنے والا قادر کون ہے؟ موت کو مارنے والا قادر کون ہے؟ موت کو مارنے والا قادر کون ہے؟ میدان قیامت ہوگا. موت کو ڈمبے کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ سوال کرے گا اور کائنات کے ولیوں تم میں سے کوئی ایسا بہادر ہے جو موت کے گلے پہ چھری چلائے؟ اس وقت پوری کائنات رک جائے گی. شاہ نجف علی آگے بڑھے گا. علی کے ہاتھ میں چھری ہوگی. علی موت کے گلے پہ چھری چلا کے کہے گا جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں جو موت سے گھبرا جائے وہ اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو راضی کا میرے نال بولے وہ بولے اوشو والی مل گئے ہیں. علی شہنشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ خدا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. جو موت سے ڈر جائیں وہ اور ہوتے ہیں. جن سے موت ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں. جو کائنات کے ہر نظام پہ قادر ہے اسے علی کہتے ہیں. اور ہم تو اسی آس میں جیتے ہیں کب دیدار علی نصیب ہو جائے.
تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ کچھ علی، تیری مجبوری میرا سب کچھ علی۔ بولنا چاہیے، ذکر آل محمد کی زینت ہوتی ہے کہ بندے کی زبان سے ذکر آل محمد کی تائید اگر نکل جائے، میرا کچھ کچھ علی ہوگا، میرا سب کچھ علی ہوگا۔ جتنے بھی واجبات خدا نے زمین پہ بھیجے ہیں، ہر واجب کو زمین پہ لانے والا جبرائیل ہے۔ جبرائیل وہ رسول ہے مخلوق اور خالق کے درمیان جس کا انتظار آدم بھی کرتا ہے، جس کا بظاہر انتظار حضرت نوح بھی کرتے ہیں، جس کا بظاہر انتظار سرکار ابراہیم بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے وقت کے رسول بھی کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جتنے احکام ہیں وہ وہاں سے اللہ بھیجتا ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، آگے اس کی شرح کرنے والا نبی ہے۔ مثلا حکم نماز نازل ہوا، جب رسالت امام نے اپنے دین کا اعلان کر دیا تو پھر آہستہ آہستہ شریعت کے حکم آنے لگے۔ پروردگار نے قرآن میں صرف احکام رکھے ہیں، ان کی تفصیل نہیں بتائی۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنی، یہ نہیں کہا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی۔ وضو کا حکم رکھا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اس کے مستحبات کون سے ہیں، اس کے واجبات کون سے ہیں۔ میں تفصیل میں نہ چلا جاؤں، ہر حکم نازل کرتا رہا، حکم لے کے زمین پہ جبریل نازل ہوتا رہا۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے سرکار نماز کی تفصیل آپ بتا دو، اللہ نے حکم دے دیا ہے زکوٰۃ کی تفصیل آپ بتا دو۔ پھر ایک ایسا امر آیا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ آیا۔ جو حاضر بیٹھے اس کا میں جملہ کہنے چلا ہوں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ آیا۔ آج جبریل نے زیادہ تیاری کری، جو میرے استاد کی ولایت کا دن ہے، میں ذرا تیار ہو کے سج سور کے زمین پہ جاؤں، یا آواز پروردگار جبریل رک جائے، یہ نماز کا حکم نہیں، یہ علی کا حکم ہے، یہ نماز کا حکم نہیں، یہ علی کا۔ پروردگار مجھ سے بڑا فرشتہ تو ہے نہیں، اعلان ولایت علی کے لیے کون اترے گا؟ فرمایا آج تو نہیں جائے گا، اعلان ولایت علی میں براہ راست مصطفیٰ کے دل پہ نازل کروں گا۔ سمجھ آئیے تو میں زحمت فرما دوں، عرشوں میں بولیے ہے حکم ولایت علی ہے، میں براہ راست بھیجوں گا۔ کوئی اتنی ضروری ہے علی کی ولایت جس کو اللہ درمیان میں جبریل کو وسیلہ قرار نہیں دیتا۔ فیصلہ باد والوں، کوئی تو عہدہ رکھا ہے نا اللہ نے ولایت علی میں۔ اس نے 1,24,000 نبی بنائے، خود نبی نہیں بنا۔ اس نے 313 رسول بنائے، خود رسول نہیں بنا۔ پتہ نہیں بابا جی ولایت کے عہدے میں اس کو نظر کیا ہے، کہنے لگا پہلا ولی میں خود اللہ ہوں، دوسرا ولی میرا مصطفیٰ ہے، تیسرا وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، انگوٹھی زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا نماز ایسا واجب ہے خدا کی طرف سے، اس میں زائد حرکت ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مطلب نماز پڑھنا مسجد میں کھڑے ہو کے اور وہ زائد حرکت کرتے، ہاتھ اٹھا کے وہاں رکھ دے، یا وہ نماز پڑھتے پڑھتے چلنا شروع کر دے، یا کعبہ سے اپنا چہرہ پھیر لے، تھوڑے بہت کی تو خیر ہے، اگر سارا چہرہ ہی پھیر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور علی کھڑا تھا مسجد کے آخری کونے میں، مسجد کے دروازے پہ آیا خدا کی طرف سے سائل، اور وہ مسجد کے دروازے پہ کہنے لگا کوئی ہے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرنے والا؟ پیغام علی ابن ابی طالب نے بھی سنا، لیکن رانی مسجد بھی سن رہی تھی۔ ایک دفعہ علی چپ، وہ دوسری دفعہ بولا پروردگار مسجد زمین پہ تیرا گھر ہے، میں تیرے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کوئی ہے جو تیرے نام پہ کچھ دے؟ پھر سب نے سنا، علی نے بھی سنا، سب خاموش، علی بھی خاموش۔ تیسری دفعہ سائل بولا پروردگار میں زمین پہ تیرے گھر کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ بلند کیا، یہ بندے کا ہاتھ نہیں تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا، یہ بندے کا ہاتھ نہیں تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا، یہ بندے کا ہاتھ نہیں تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا۔ جہاں تک علی کی مشیت نے جا علی کا ہاتھ لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ سائل کے قریب علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پہنچا۔ سائل جبریل تھا، اس نے انگوٹھی ولایت والی اتاری۔ علی ابن ابی طالب نے کائنات کے ہر بندے کو پیغام دیا، علی نمازی نہیں ہے، علی خود نماز ہے۔ تمہیں سمجھ آ گئی؟ زحمت فرما رہے ہر بندے مسجد میں حاضر ہے، میرا توجہ جو بیٹھا اچھا نیچے میری ہے میرے ساتھ آج نام رہے گا۔ جتنے آقام زمین پہ اترے ہیں سب کے درمیان وسیلہ جبرائیل ہے، مگر ولایت علی کے لیے جبریل نہیں اترا۔
خدا نے براہ راست سرکار مصطفیٰ کے دل پہ ولایت علی کو نازل کیا ہے۔ اور یاد رکھنا علی کی ولایت کی سرحد خدا کی ولایت سے ملتی ہے۔ دو قسم کی ولایت ہے آل محمد کی فقہ میں، ولایت تکوینیہ، ولایت تشریعیہ۔ تکوین کون سے نکلا ہے؟ یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ تکوین سے بنا ہے، اس پہ بھی قادر علی ہے۔ جو ولایت تشریع جو کہ بچوں کے لیے کچھ تو نیا ہونا چاہیے مجلس آل محمد میں، باہر جو علی کی ولایت پہ روز ہر چوک پہ سوال ہوتے ہیں تو بچوں کے پاس کچھ ایسی معلومات تو ہونی چاہیے کہ وہ ان کو چپ کروا سکیں۔ دوسری ولایت ہے ولایت تشریعیہ، جس میں شریعت نکلتی ہے، اس کا مالک بھی علی ہے۔ ان دونوں ولایتوں کا مالک میرا مرشد علی ابن ابی طالب ہے۔ تکوین میں کون آتا ہے، مکان آتا ہے، زمان آتا ہے، یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے لے کر سدرہ تک، اس پوری کائنات میں جو جب جہاں جیسا آتا ہے علی کے تابع آتا ہے۔ اور شریعت کے ضمن میں جتنی چیزیں آتی ہیں، نماز آتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانیاں، جتنی چیزیں شریعت کے تابع ہیں ان کا حاکم بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ کسی بندے نے مالک کی بارگاہ کو پوچھا، مالک ہم نے آپ کے بارے میں عجیب عجیب فرمان سنے کہ رسول کے بیٹے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، چھٹے امام کا فرمان ہے۔ سرکار نے پوچھا لوگوں نے کیا بتایا کہ رسول کا بیٹا دن کو رات اور رات کو دن کہتا ہے؟ نہیں سرکار ایسا تو ہم نے نہیں سنا، جو پریشان ہے وہ پریشانی کی وادی سے باہر ہے اور جملہ سنبھالے۔ رسول کے بیٹے نے مسکرا کے فرمایا اگر کوئی ہمارا نام لے کے یہ بات کرے تو مان لینا، ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہو۔ جو آل محمد جس حالت میں امر کریں اس کو جو مانے وہ شیعہ ہے، اور جو شک کرے وہ سب کچھ ہے، شیعہ نہیں۔ اور علی کو تعداد والے شیعہ چاہیے بھی نہیں، علی کو سر دینے والے شیعہ چاہیے۔ وہ آیا تھا نا ایران سے ایک بندہ، اس نے آ کے سرکار صادق کہ آل محمد کا سرکار اٹھیے، کربلا کا انتقام لیجیے، ایران میں آپ کے ڈھیر سارے شیعہ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تعداد بتا سکتا ہے کتنے شیعہ ہو گئے؟ سرکار اگر میں انگلیوں پہ گننا شروع کروں تو ہزاروں تو میں گن دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جو ایران میں بیٹھے ان کی بات چھوڑ، تو بتا تو میرا شیعہ ہے؟ میں تیری حیرت اور خاموشی توڑنے لگا، بڑے قریب آ کے جملہ کہنے چلو۔ سرکار نے فرمایا ان کی بات چھوڑ، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، تو بتا تو ہمارا شیعہ ہے؟ سرکار میں تو خالقی آپ کے لیے ہوا۔ سرکار نے فرمایا سامنے تندور جا بیٹھا اس میں چھلانگ لگا دو۔ دو قدم اس نے اٹھایا، جو بندہ آل محمد کے دربار میں عقیدت سے بیٹھا اس کے قریب آتے اختر عباس غدری تیری قبر کی رات آسان لگا جاتا ہے، ڈرتا میں کسی کے ابے سے نہیں۔ علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نمک خار ہوا، اپنا نمک حلال کرنے لگا ہوں، اس نے میرے ساتھ اپنا نمک حلال کرنا، میرے ساتھ سفر کرنا۔ رسول کے بیٹے ہم نے تو آپ کو اس لیے مانا تھا کہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں، آپ تو دنیا کی آگ میں جلانے لگے، کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے کہنے پہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دے؟ اتنے میں ابو ہارون مکی دروازے سے آیا، 5 سال کے بیٹے کی کلائی میں اس کے ہاتھ میں تھی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہارون جلدی کر اس تندور میں چھلانگ لگا دے۔ اس نے 5 سال کے بیٹے کی کلائی تھامی اور فرمایا رسول کا بیٹا اسی ایک بیٹے کے ساتھ یا گھر والے بھی بنا لے۔ اللہ اکبر، آج بیٹھا ہمارے بیٹے علی ابن ابی طالب زندگی دراز ہو گئی، تعلیم اس کے بلد ہو گیا، کوشش کریں چلو سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی محتاج نہ ہونے علی نظر میں بولا علی مولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا تیرا میرا میرا مولا علی مولا علی مولا ہائے علی مسئلہ جو مسئلہ میرے ممبر کے ساتھ یہ ہو گیا کہ اگر بچوں تک ولایت علی کے پیغام کو پہنچایا جائے تو چوک میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ علی کو خدا کہتے ہیں، یہ علی کی حد بڑھا دیتے ہیں۔ اور علی کی حد کیسے ہم بڑھاتے ہیں؟ علی حد میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے علی کی ولایت کا قد گھٹانے والا اپنے خدا کا قد بڑا کر، علی کی حد نہیں بڑھاتا نہ علی حد میں آتا ہے۔ ہم تو لوگوں کو صبح شام بتاتے ہیں علی کی ولایت میں کار باندھ رہے ہیں، تو ویسا شیعہ بن جیسا علی دیکھنا چاہتا ہے۔
بابا جی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں شبیر کا ماتمی ہوں، میں آل محمد کے دروازے کا نوکر ہوں، مزہ تو تابع محشر کی بھیڑ میں علی کا چھوڑ دو، یہ ہمارا ہے۔ کیونکہ سرکار صادق آل محمد فرماتے جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے اس کا کردار شیعہ ہوتا ہے، اس کی علامت شیعہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ شیعہ ہوتا ہے، اس کا کردار بچاتا ہے وہ شیعہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کوئی بڑا شہر ہو یا بڑا گاؤں جس میں 10,000 گھر ہو، اس میں سے سارے گھر ہمارے دشمنوں کو، صرف ایک گھر ایسا ہو جس گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہرائے اور بندہ باہر سے آ کے پوچھے کہ اس سارے علاقے میں غیرت مند کون ہے، تو دشمن کے گھر سے انگلی میرے شیعہ کے گھروں چلے جائے۔ تربیت کے دل میں بول سکتا ہم ولایت علی اس لیے نہیں سناتے کہ تو نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ میں ایک اوکھا جملہ آخنا چاہنا فیصل آباد کھڑے ہو کے، کیونکہ ممبر کا رخ اس انداز میں بدلیا گیا کہ بندہ اچھے انداز سے بھی بات کرے تو منفی اثر دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ شبیر کے کسی ذاکر نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی؟ کوئی ایک بندہ کہہ دے، 80-85 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، 50 سال کے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، 4 جنریشن امام حسین علیہ السلام کے دروازے میں اس وقت اکٹھی ہے، کوئی ایک بندہ مجھے کہہ دے کہ شبیر کے کسی مداح خان نے کسی مجلس میں کہا کہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک جملہ اور میں کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کی امت سمجھتا اور 63 سالہ اس نے رسول کی زندگی دیکھی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 63 سالہ زندگی میں رسول نے کوئی ایک نماز اول وقت میں نہ پڑھی۔ بندہ جیندے جاگدے شیعہ مجمع میں نماز کی گل کرے لگتا ہے شبینہ پہ پڑھ گئے۔ اگلی بات میں شیعہ سے کرنے لگا ہوں جو اپنے آپ کو علی کا موالی کہتا ہے، باقیوں سے تو میں بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ جس بندے کے دل میں علی نہیں ہوتا وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے ہاتھ ملایا جائے۔ میں تو موالی لوگوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ جو بندہ اپنے آپ کو علی بن ابی طالب کا شیعہ کہتا ہے اور جانتا ہے کہ مسجد کوفہ کے محراب میں حالت سجدہ میں علی نے دنیا چھوڑی، اگر پھر بھی وہ سجدے سے غافل ہے تو اس کی اپنی کم ظرفی ہے۔ آخری گزارش میں شبیر کے ماتمی سے کرنے لگا ہوں جو اپنے آپ کو ماتمی سمجھتا ہے، جو 50-55 منٹ قمیض اتار کے ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ہاتھ دوڑ کے یزید پہ تبرہ کرتا ہے، وہ اگر مسلح عبادت پہ آ کے سنت شبیری میں سجدہ نہیں کر سکتا تو اپنے عمل پہ پھر سوچنا شروع کرے۔ مگر یاد رکھنا اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد، نماز کا حکم سنانے کے بعد، قرآن بتانے کے بعد، مصطفیٰ کا دین بتانے کے بعد، علی بن ابی طالب کی شیعت بتانے کے بعد، حسین کی عزاداری بتانے کے بعد میں جملہ کہنے لگا مگر یاد رکھنا کبھی بھی 4 سجدوں کے گھمنڈ میں علی سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی دنیا کی ہر چیز میں۔ نماز تب قبول ہوتی ہے جب علی ساتھ ہوتا ہے، روزہ تب قبول ہوتا ہے جب علی ساتھ ہوتا ہے، حج تب قبول ہوتا ہے جب علی ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی ہر عبادت تب قبول ہوتی ہے جب سابقہ پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو بتا دینا کہ اختر عباس علی کے دروازے کا نوکر آیا تھا، وہ سوال کر کے گیا ہے نماز امام سے قبول ہوتی ہے یا امام نماز سے قبول ہوتا ہے؟ جو سمجھ آ رہے ہیں مت فرما لیں، کوشش کریے اگر میں جاؤں زندگی دراز ہو گئی، ہمیشہ سلامت ولایت۔ عمل حجت کی وجہ سے قبول ہوتا ہے یا حجت عمل کی وجہ سے قبول ہوتی ہے؟ پہلے عقیدہ مضبوط کر، لنڈر والی چھت بعد میں ڈالنا، پہلے ایرا مضبوط کر۔ اگر ایرا مضبوط نہ ہو تو 6 لاکھ سال کی نمازیں ابلیس لعنتی بنا دیتی ہیں، اور اگر عقیدہ مضبوط ہو تو ایک سجدہ اور بنا دیتا ہے۔ اور پہلے عقیدے والی لائن تو سیدھی کر، سجدے کی باری بعد میں ہے، مسجد کی باری بعد میں ہے، پہلے اپنا عقیدہ مکمل کر۔ اگر عقیدے میں دراڑے تو پھر غیر مضبوط ایرے پہ ایسی عمارت کیوں بناتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں کب گر جائے۔ بابا جی مسائل اشیاء سے بڑی کتاب کوئی نہیں، ہو رہے عملی سے بڑا لکھنے والا کوئی نہیں۔ میں نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں حضور بہتر جانتے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے ممبر پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر مذہب آل محمد میں حر عملی کا وجود نہ ہوتا تو مذہب آل محمد کی فقہ کتاب میں بند نہ ہوتی۔
جس نے 12 صدیوں کی کتابوں سے فقہ کے احکام نکال کے 20 جلدوں میں بند کر کے ہر انسان کے گھر پہنچائے ہیں۔ میں ایسے بندے کا نام لے رہا ہوں جس کے فتوے پہ امام زمانہ کی مہر لگتی ہے۔ میں بتانے لگوں کہ شریعت پہ کتنا اقتدار ہے علی ابن ابی طالب کی حویلی کا، تکوین پہ کتنا اقتدار ہے علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کا، کیونکہ لفظ ولایت ہی سمجھ نہ آئے تو ماننے بندہ کیسے؟ بندے کا لہجہ ہی اچھا ہو تو بندے علی کے دروازے پہ اکٹھے کیسے ہوں؟ لہجہ بھی اچھا رکھنا چاہیے، الفاظ کا جلاؤ بھی اچھا کرنا چاہیے، تاکہ جو نہیں مانتا وہ بھی علی کے دروازے پہ آ جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں یہ حدیث لکھی ہے اور کم از کم 5 معصوم اماموں سے نقل کر کے لکھی ہے کہ اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا ہے اور ہر نماز میں 2 رکعتوں کو واجب فرمایا ہے۔ اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا ہے، ہر نماز میں 2 رکعتوں کو واجب فرمایا ہے۔ سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے، اگر اللہ نے 5 نمازوں میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا ہے تو ہم روزانہ 17 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج کے بعد کم از کم منصور آباد میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نماز کے ساتھ کوئی تقابل مقابلہ نہ کرے۔ میں اس مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر سوال کرنا اختر عباس ہمیں بتا، جب اللہ نے 10 رکعتیں واجب کی ہم 17 کیوں پڑھتے ہیں؟ جناب سیدہ کی جھولی میں جس دن حسن اترا تھا آواز پروردگار کی 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسن کی وجہ سے واجب۔ پھر حسین حویلی بھی آیا، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں میرے حسین کی وجہ سے واجب۔ پھر 12 اور 13 رجب کی شب کعبۃ اللہ کے اندر علی ابن ابی طالب آئے، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب۔ مغرب کا حصہ شریعت میں دوگنا ہوتا ہے، مستور کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ مغرب والی نماز ہے بطول کا مقدر، 2 رکعتیں خدا کی وجہ سے واجب، 1 جناب سیدہ کی وجہ سے واجب۔ تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے 2 ٹکے کے مولوی سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہونا؟ جو دلیل سن کے جواب دینے کا آدمی، جو علی کے لیے بولنے کا آدمی، کبھی نماز کا نام علی ہے، اب شاہ سلام کریے ہے سلام اللہ، کبھی محتاج نہ ہونے سے علی کا صدقہ۔ علی اپنے مقدر سے خوف کھا، اے دشمن علی اپنے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی تیرے جرم کی پوری سزا نہیں۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ علماء صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلامات۔ محمد جن کے ایک بچے کے حصے میں 2 رکعتیں آتے ہیں تو نام پہ جھگڑا کرتا ہے۔ جب انکار کیا جاتا ہے نا، انکار کہ اگر علی آ جائے تو باطل ہو جائے گی، پھر رد عمل کا انتظار کیا تھا تو میرے نام، میرے مرشد کے نام کے ساتھ باطل کا لفظ نہ لگاتا تو ہم منبر میں یہ موضوع شروع نہ کرتے۔ مگر چونکہ حکم آل محمد کا جہاں حق کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے، پھر واجب ہے کہ میدان عمل میں آ جاؤ۔ وہ کہہ رہے علی حق ہے، تو کہہ رہے علی باطل ہے۔ اب زمانہ آسان ہو گیا ہے، اب کم از کم 10 مجدد تو قوم میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، 10 سے زیادہ مجدد تو نجف میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ میں حوالہ دیتا تھا تو ہو سکتا ہے کسی بچے کے دل میں کوئی ابہام ہونا چاہیے، ممبر کے سامنے اٹھ کے سوال کرنا چاہیے۔ جب سے آپ لوگوں نے چوک ساتھ دیے، ممبر پہ پتہ نہیں حق بھی پڑھا جاتا ہے، باطل بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب تک حق ہے مجلس آل محمد میں کھڑے ہو جائیں خطیب کے سامنے، عزت احترام مجلس خاطر میں رکھتے ہوئے سوال کرنا۔ کیا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ سوال کرنا تیرا حق ہے، مجلس سے شک لے کے جانا تیرا حق نہیں۔ بولو، اچھی بات پہ بولنا چاہیے، تربیت نسل پہ بولنا چاہیے، اور یاد رکھنا جو گستاخی کی نیت سے ذکر حسین میں بول رہے پھر اس ممبر پہ بیٹھنے والے جنس بدل دیتے ہوتے ہیں۔ جب سمجھ آئیے گا، بہت شکریہ، میں آپ سب نے پہلے بدل ہو گیا، خدا دی قسم۔
सामने आ गया, चूंकि आजिज में ये जुमला मौजूद है, ये कहते हैं कि पता नहीं कैसी कैसी बातें मजलिस में कहते हैं। भाई जो मासूम ने हदीस में बयान कर दिया वहाँ मजलिस में नहीं कर सकते, जो रसूल ने अपने पराये की मौजूदगी में कर दी हैं। अली इब्न अबी तालिब माल गनीमत तकसीम कर रहे थे और एक बंदे के मुकद्दर की मर्दानगी को खतरा था, वो आखिर अपने अंदर वाले खबीस खून की वजह से उठ खड़ा हुआ और उसने हुज्जत खुदा पे एतराज कर दिया, या अमीर अल-मोमिनीन मा अकलता, अली इब्न अबी तालिब आपने अदालत से माल तकसीम नहीं किया। अली ने मुसल्ला नहीं बिछाया, अली ने हाथ दुआ के लिए नहीं उठाए। अली ने फरमाया, कुत्ता हो के मस्जिद में क्या कर रहा है तू? शाबाश शाबाश, जिसका हाथ अली के लिए बहुत हो जाता है, जिंदगी में राज हो गया अली वाला दी, हमेशा सलामत रहने वाला। मदीना वाजिल से लेकर मनाके अहले बैत तक जितनी भी मौजूदात की किताबें आले मोहम्मद की हैं, उन सब में ये वाकया मौजूद है। तसल्ली कर लेना, जिसको हवाला चाहिए होगा कल मैं किताब दिखा के जा सकता हूँ। मैं उस खानदान से ताल्लुक मेरे को जो उधार करिए जाए, मगर विलायत अली पे शक जिंदगी में न करना, इंसानियत की हद से बाहर निकल जाओगे। अब मुझे बताओ, बंदा अली इब्न अबी तालिब के सामने ऊंचा बोले, गुस्ताखी करे हुज्जत खुदा की, और हुज्जत कह दे कि कुत्ता हो के मस्जिद में क्यों खड़ा है, तो फिर अली के आशिक उसे मस्जिद में खड़ा होने देते थे? फिर पहला रिएक्शन क्या होता है? जिसके हाथ में जो आया, किसी के हाथ में ईंट आई, किसी के हाथ में पत्थर आया, जिसको कुछ न मिला उसके हाथ में जूता तो था ही सही, उसने अपने अपने हिसाब से दुश्मन अली की तबीयत साफ की। ये कुत्ता बन गया मगर घर का रास्ता न भूला, ये कुत्ता बन गया मगर घर का रास्ता न भूला। आसमानी इबादत खाने उजड़ गए, मलाइका की तस्बीहें रुक गई, आसमानी मखलूक ने जमीन पर देखना शुरू कर दिया। वो बंदा कौन सा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चार दीवारी के अंदर बैठे, विलायत अली इब्न अबी तालिब का पैगाम नशर हो और तेरे चेहरे पे तबस्सुम आए। मलाइका ने जमीन पे देखना शुरू किया, जो अली को भौंके इसका अंजाम क्या होता है? अली मस्त बोले, वो बोले मजलिस के बाद कुत्ता बन गया, घर का रास्ता न भूला, और घर में इसकी मसनद थी, ये दरवाजा गुजरा। ये मैं फैसलाबाद में इसकी तशरीह नहीं कर सकता कि बाबा जी कोई बाहर का कुत्ता किसी नए इलाके में आए तो पहले वाले उसका इस्तकबाल कैसे करते। ये लौलहान होके अपने घर अपनी मस्कन पे आके बैठा, वहां से निगाह पड़ गई उसकी बीवी की जो अली इब्न अबी तालिब को मानती थी। उसने देखा कि मेरे शौहर की मसनद पे कोई लौलहान कुत्ता बैठा है, इस नजस की इतनी जरूरत कि मेरे शौहर की मसनद पे बैठे। जो सबसे पहला रिएक्शन होना चाहिए था, उस मोमना ने चप्पल में हाथ डाला, पीछे से अली का शिया बोला, माई ख्याल करना, इसे कुत्ता समझ के मारने लगी, ये कोई कुत्ता नहीं है, ये तेरे शौहर है, ये तेरे शौहर है, ये तेरे शौहर है। हर बंदा मजलिस आला मोहम्मद में बोलने के अहली नहीं होता, जो बोलने का अहल है उसे दावत देने लगा हूँ। उसने कहा, अच्छा क्या कहने लगे हो? मेरा शौहर है, घर से गया था तो बंदा था, आया है तो कहता है कहीं मस्जिद में मुर्शिद अली को तो नहीं भागा। शाबाश, शबीर के मतलब की क्या बात है यार, अली के रास्ते में क्या बात है। और अच्छी तरह आप सकते हो। मेरी ज़बान पे आ गया, कहे बगैर मैं टलूंगा नहीं। जब यकीन हो गया ना कि मेरा शौहर है और गुस्ताखी कर बैठा है, मज़हब आले मोहम्मद के मानने वाली थी, जिस बंदे के दिल में अली होता है, अली रास्ता बंद नहीं करता, अली तौबा का रास्ता खुला रखता है। उसने बाबा जी 2 चादरें उठाई, एक शरीयत मुस्तफ़ा वाली अपने सर पे रखी, हिजाब हुई अली की कलीस, दूसरे दुपट्टे से अली के सामने उठने वाले और बोलने वाले और बनने वाले कुत्ते के गले में रस्सा बना के कुत्ते को कुत्ता बना के लेके चल पड़ी। उस की जाकिर में नहीं कहा
گھسیٹ کے لائی مرشد علی کی محفل میں، یا رسول اللہ کے وسیع آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے ماننے والی ہوں، بہت اچھا کیا، مجھے پہلے بھی شک اس پہ تھا، اچھا کیا آپ نے اس کی جنس بتا دی، مگر کبھی تو میرا خیال بھی کرتے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تیرے بچوں کا باپ کون ہے تو یا علی میں کیا بتاؤں گی؟ سر چھکانا چاہیے آل محمد کے دروازے پہ، سر چھکانا چاہیے، سر چھکاؤ گے تو مثل سلمان اڑتے چلے جاؤ، اور جس دن شک کا جراثیم ذہن میں آ گیا اس دن پھر دنیا بچے گی، دین نہیں بچے گی۔ اور آل محمد کی کریمی ہے، جو آل محمد کے دروازے پہ مخلص اور وفادار ہو جائے، آل محمد اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میں مثال کے طور پر تو جملے عرض کر دیتا ہوں، سب سے وفادار نوکر کون ہے دروازے مصطفیٰ کا؟ سلمان محمدی، آتش پرست باپ کا بیٹا ہے، فارسی زبان کو جب عربی بولتا تھا نا سلمان نیا نیا آیا تو محفل رسول میں، تو جو حجاز والے تھے، مکہ اور مدینہ والے، عربی سمجھنے والے تو مذاق اڑاتے تھے، یہ نیا عاشق رسول ہے، اس کو عربی بولنا نہیں آتا۔ رسالت امام نے قریب بلایا، فرمایا آج کے بعد کوئی مذاق نہ کرے، اسے میں اپنا نسب دینے والا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے مزاج اور سماعت کو میں سلام کر رہا ہوں، بتا نہیں کر رہا۔ آج کے بعد سلمان کوئی تجھ سے پوچھے نا کہ ما اسم ابی کا یا سلمان، سلمان تیرے باپ کا نام ہے، تو اپنے آتش پرست باپ کا نام نہیں بتانا، بلکہ بڑے فخر سے کہنا انا سلمان ابن اسلام، میرا سلمان نام ہے، باپ میرا اسلام ہے۔ اب سلمان سے بڑا عبادت گزار کم از کم مذہب آل محمد میں تو کوئی نہیں ملتا، جس کی زندگی کی ہر نماز رسول کے پیچھے، زندگی کا ہر روزہ رسول کے ساتھ، اتنا منٹ والا جھگڑا بھی کوئی نہیں، جب رکھے ہی رسول کے ساتھ ہے، افطار ہی رسول کے ساتھ کیا ہے۔ یہ فرقے شرکت تو بعد میں بنے ہیں نا، مولویوں کے اپنی پیٹ پوجا کے لیے، ورنہ شریعت تو آسان تھی، شریعت مشکل کی ہے مولوی نے اپنے پیٹ کے لیے، اگر وہ ابہام کا شکار نہ کرتا تو اپنا لنگر کہاں سے لاتا، ورنہ شریعت تو آسان ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، شریعت نے کہ وضو کرو، انسان چاہتا ہے کہ اس کا جسم تندرست رہے، شریعت کہتی ہے نماز پڑھ، کہتا ہے کہ مجھے سال میں کوئی بیمار میں، شریعت کہتی ہے 1 مہینہ روزہ رکھ، بیماری کی ضمانت ہم دیں گے، کیونکہ عبادت کا ایک ظاہری اثر ہے، ایک باطنی اثر ہے، دونوں اثر ملتے ہیں اگر دل میں علی ہو۔ میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں درس آل محمد کا تکرار کرنے لگا ہوں، جس وقت جو بندہ حاضر بیٹھا ہے درس آل محمد قبول کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے، سلمان سے بڑا عبادت گزار کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا، نماز رسول کے ساتھ، روزے رسول کے ساتھ، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، مسجد میں رسول نے پوچھا ہے کوئی تم میں سے جو زندگی کا شب گزار ہو؟ پوری مسجد کے ہاتھ نیچے، سلمان کا ہاتھ اوپر، ضروری نہیں جو خطوئی چوکھا زور نہ رہے تھے تائیں جملہ چنگا ہو سکتا، جملہ بغیر زور تو بھی چنگا ہوئے۔ لوگوں نے کہا سلمان کیسی بات ہے، ہم سے پہلے سوتے ہو، ہم سے بعد میں اٹھتے ہو، بڑی مشکل سے فجر کی نماز کے لیے ہم تمہیں جگاتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ساری زندگی کا شب گزار ہوں، میں نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا تم نے دین سنا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرا تھکا نہیں رہا، ذکر آل محمد اس طرح دم بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، جب مجلس کے آخر سے ناراض تو پتہ لگتا ہے کہ مجلس آخری حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ تم نے دین سنا ہے، میں نے سمجھا، کیا مطلب جو ہم نے سمجھے اور آپ سمجھے؟ رسول معظم نے پچھلے جمعے بتایا نہیں تھا جو وضو کر کے سوئے وہ شب گزاری کی حالت میں۔ اگلا سوال رسول نے پوچھا، میں نتیجہ تیری جھولی میں ڈالنے کو ولایت علی کے حوالے سے کوئی سوال تیرے ذہن میں ہے تو علی کی ولایت کے صدقہ آج کھول جائے گا جو منبر پہ میرا وعدہ ہے۔ پھر رسول نے پوچھا ہے کوئی تم میں جو ساری زندگی کا روزے دار ہو؟ پھر سب کے ہاتھ نیچے اور سلمان کا ہاتھ اوپر۔ لوگوں نے کہا رمضان کے علاوہ ہمارے ساتھ بازاروں میں کھاتا پیتا ہے، اب رسول کے سامنے بڑا آ کر کے کہہ رہے میں ساری زندگی کا روزے گزاروں۔ پھر سلمان نے مسکرا کے فرمایا تم نے دین سنا ہے، میں نے دین سمجھا ہے، تم نے دین سنا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ یہ رسول نے اپنے جمعے کے خطبے میں نہیں کہا تھا جو 1 مہینے کے 3 مستحب روزے کے گویا وہ سارا مہینہ روزے سے ہے اور میں تو ہر مہینے متواتر 3 روزے رکھتا ہوں۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار۔ جب سلمان سے پوچھا گیا آپ کو اتنا بلند منزلت اور مرتبہ کس طرح ملا؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے ملا، روزے رکھنے کی وجہ سے ملا، جہاد میں جانے کی وجہ سے ملا، یا رسول کے ساتھ حج کرنے کی وجہ سے ملا؟ مسکرا کے سلمان نے فرمایا دروازہ بطول پہ نوکری کرنے کی وجہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے سرداروں میں ہاتھ بلند ہو گئے. جدھر جو سلام علی ہمیشہ سلامت رہے. سبحان اللہ. صلی علی محمد والی محمد. آپ جیتا ہے سرکار. بس کر دو یا دو چار جملے اور میں تو تھکے ہو کوئی نہیں ہوتا. تم تھک جاتے ہو سونے. میں پیچھا کر کے ہوں گے. پچھلی مجلس میں جلدی ہوگی. اس مجلس کے بعد میں اور کتنے نہیں پڑھنا ہوگا. ایک سلوات تو مل کے بلند آواز. صلی علی محمد والی محمد. بہادر امام زمانہ سلطان عادل حجت دورہ امام الاسد ہدیہ صلوات. 650 سال کی زندگی. سلمان منا اہل البیت کا لقب. خواص رسول میں شامل. عاشقین امیر المومنین میں شامل. مربیین حسن و حسین میں شامل. میں عہدے کی نمانا شروع کروں. سلمان کے تو صبح ہو جائے گی. اتنا کچھ کمایا ہے دروازے بطول سے جناب سلمان نے. تیسری خلافت کے دور میں جب مدائن کا گورنر بنایا گیا جناب سلمان کے چہرے پہ اداسی آئی. مالک امیر نے بلایا. سلمانوں کے گھبراتا ہے. مالک گھبرانے کی بات نہیں ہے. اتنی لمبی زندگی میں نے گزاری. 500 سال تڑپا ہوں میں دیدار مصطفیٰ کے لیے. میں کبھی مایوس نہیں ہوا. اب چونکہ آخر ایک دن جانا ہے قبر کے نیچے. مالک جب آپ کی ولایت کا مزہ ملنے والا تھا مجھے بڑی سازش کے تحت آپ سے دور کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا اطمینان سے چلا جا. دنیا کا وہ ذرہ کون سا جس میں علی شامل نہیں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. نبی سماعت و سلام دے کر خدا دی قسم. مطمئن ہو کے چلا جا. دنیا کے جس ذرے میں علی نہیں پھر وہاں مصطفیٰ بھی نہیں. جس ذرے میں مصطفیٰ نہیں پھر وہاں خدا بھی نہیں. ہم جہاں بھی ہیں تینوں اکٹھے ہیں. چاہے وہ زمین کا ذرہ ہو یا نماز کا تشہد ہو. یہ تین ولایت کی گواہیاں ہر جگہ تمہیں اکٹھی ملے گی. یہ دو رنگی علی کے دروازے پہ چھوڑ دے یا نماز میں پڑھنا شروع کر دے یا پھر اذان میں بھی چھوڑ دے. مطمئن ہو کے چلا جائے. ایک وعدہ رسول معظم میں خبر کرنے لگا. ایک وعدہ رسول معظم نے کیا تھا. ایک وعدہ علی ابن ابی طالب نے کیا تھا. زازان کھڑا ہے سلمان کی چارپائی کے گرد اور سلمان کے چہرے پہ آئی موت کی تردید. زازان نے کندھا ہلایا. اتنا بڑا عاشق رسول ہے. اتنا پرانا نوکر دروازہ سید آقا عالم غربت میں مرنے لگا ہے. یہاں اس وقت کوئی ہاشمی موجود نہیں. علی ابن ابی طالب موجود نہیں. رسالت امام عرصہ نبوت مکمل کر کے بارگاہ پروردگار میں واپس پلٹ چکے. عالم غربت میں اگر تو سلمان مر گیا تجھے غسل کون دے گا. تجھے کفن کون دے گا. جو بندہ زمان رکھتے اس کی تائید ممبر تک آنی چاہیے. اطمینان کی چادر سلمان نے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا زازان گھبراتا کیوں ہے. مجھے غسل وہ دے گا جس نے مدینے محمد کو دیا تھا. مجھے کفن وہ پہنائے گا جس نے مدینے مصطفیٰ کو کفن پہنایا تھا. علی ابن ابی طالب مسجد میں موجود تھے. یا اچانک علی ابن ابی طالب کے تیور بدلے. علی نے خطبہ روکا. لوگوں نے پوچھا یا علی ابن ابی طالب کیا ہوا. فرمایا پردیس میں ہمارا سلمان پروردگار کی بارگاہ میں واپس پلٹ گیا. میں بتانے لگا فیصل آباد کی دھرتی پہ کہ سلمان بننے کے لیے کتنی عقیدت ضروری ہے. سلمان بننے کے لیے کتنا بلند عقیدہ ضروری ہے. علی ابن ابی طالب نے سفر کرنا شروع کیا. علی ابن ابی طالب سلمان کے دروازے پہ آئے. زازان نے دروازہ کھولا. سلمان پروردگار کی بارگاہ میں چلے گئے تھے. سلمان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی. سلمان اس دنیا سے منتقل ہو گئے تھے. کہ علی ابن ابی طالب کا قدم سلمان کے ذہن میں آیا. مرنے کے بعد سلمان نے آنکھیں کھولی. علی کا دوسرا قدم آیا. مرنے کے بعد سلمان نے سر سنبھالا. علی کا تیسرا قدم آیا. سلمان استقبال علی ابن ابی طالب میں اٹھنے لگے کہ آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب نے سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا سلمان ہو دینا موت کا. اس موت کو قبول کر چکے یہ میری اجازت سے آئی. ہاتھ سینے پر ہونے تو بلند ہونا چاہیے. آخر
میری سرکار تک ہاتھ بلند کریے ایسے پہلے کہ آپ تھک گئے میں اپنا بیان ختم کرنے لگا. کتنا مقدر والا تھا سلمان جس کو غسل اللہ کے ہاتھوں نے دیا. کتنا خوش نصیب تھا سلمان جسے کفن اللہ کے ہاتھوں نے پہنایا. کتنا خوش قسمت میت تھا سلمان کا جس کو غسل دینے والے کا لقب نفس اللہ تھا. مکمل ہو گئی تجہیز و تکفیر جملہ جس کے لیے میں نے ساری مجلس پڑھی ہے. عقیدہ کتنا ضروری ہے, عمل کتنا ضروری ہے. اگر کوئی عمل کی وجہ سے غفلت میں ہے تو اپنی وجہ سے ہے. اس میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قصور نہیں. ولایت وہ ہوتی ہے جو عمل کو نکھارے, ولایت وہ ہوتی ہے جو عمل کو سجائے, ولایت وہ ہوتی ہے جو سیرت کو بہتر بنائے, ولایت وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمسائے راضی ہو. جو کسی کی صدا میں مبتلا ہوتا ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا. اگر ولایت سجانی ہے تو زبان سے دل میں منتقل کر, ورنہ ولایت آل محمد کا زیادہ فائدہ تیری نسل تک نہیں پہنچے گا. یاد رکھنا سلمان محمدی اس کی زندگی کی نماز مصطفیٰ کے ساتھ, اس کی زندگی کے روزے مصطفیٰ کے ساتھ, جس کا حج مصطفیٰ کے ساتھ, اتنا بڑا عابد, دروازے بطول کا نوکر. علی ابن ابی طالب نے تجہیز و تکفیر مکمل کرنے کے بعد فرمایا یا زازان اس ابھی رسول کو آدینی بالقلم, بازار جا قلم لیا, بازار جا قلم لیا. مالک کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہمارے دروازے کا پرانا نوکر پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا ہے. میں سلمان کے کفن پہ اللہ کے نام پیغام لکھا ہو. علی ابن ابی طالب نے سلمان کے کفن پہ لکھا وفدت الی کریم بغیر ذات من الحسنات والقلب سے پروردگار تمہاری بارگاہ میں ہمارا سلمان آ رہا ہے. نہ سلمان کے پاس کوئی نیکی ہے, نہ سلمان کے پاس اطمینان والا دل ہے. نتیجہ آج کی مجلس کا دینے لگا ہو. اور جب سلمان جیسے کا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا, پھر تیرا کیسے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے تیری سماعت کی برابری کا. آپ شامی علی کا سلام. مولا کی مدد سلامت رکھے, مولا کے دل میں ولایت علی کا استحکام ثابت رکھے. ولایت بچانے کے لیے حسین کا گھر لٹ گیا ہے. اللہ اکبر. 4 راتوں کا مہمان ہے اکبر کا بابا. میں جانتا ہوں کافی دیر سے مجلس ادا شروع ہے, مجھے گھر جانے کی جلدی ضرور ہوگی, مگر اس بی بی کے احترام میں بیٹھ جانا جس نے جنت میں ڈھکی جانا. ایک اور شہزادی بھی آج کی مجلس ادا میں یقیناً خوش فہمی نہیں بلکہ تحقیق اور عقیدہ رکھتا ہوں. جس مجلس میں بی بی عالیہ کی جوڑی کا جنازہ اٹھے, زینب بھی شام سے آئی ہوگی. 4 یا 5 منٹ کا پس منظر ہے, پھر 2 جملے مقتل کے سنا کے میں تابوت طلب کروں گا ان شہزادوں کے. علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی بیٹی بی بی عالیہ, عالمہ غیر معلمہ. یاد رکھنا زمانے والوں, بطول کا بدل بن کے تو بی بی آئی ہے, مگر پھر اسلام کی تاریخ میں زینب کا بدل کوئی نہیں. اتنا بڑا احترام اس شہزادی کا ہے, اتنا بڑا احترام اس شہزادی کا ہے. اس بی بی کا کفر تھا علی, اس بی بی کا کفر تھا عبداللہ بن جعفر طیار. شریعت کا معاملہ ہے, جب بھی ایک اچھا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو اگلا گھر دیکھ کے سنبھال کے بیٹی اس کے گھر کا فیصلہ کرتا ہے. جس دن شادی کی ہے نا علی ابن ابی طالب نے زینب عالیہ کی, جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے میرے مالک سے پوچھا, مالک میں جانتا ہوں آپ کی بخت والی بیٹی ہے, میں آپ کا بھتیجا ہوں, آپ میرے امام لگتے ہیں شریعت کے اعتبار سے, حق ہے بیٹی کا وہ حق مہر طلب کرے. مالک آپ کی کوئی شرط ہے؟ علی نے فرمایا میں اسلام کو مشکل کرنے نہیں آیا, میری بیٹی کا حق مہر وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کا ہے. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے اور میں غربت پڑھوں بی بی عالیہ کے شہزادوں کے وہ ہائے نہ کر سکے. پھر مالک نے فرمایا ہاں اس عقد کی ایک شرط علی ضرور رکھے گا,
یاد رکھنا کچھ عرصے بعد میرا حسین وطن چھوڑے گا، میں زینب کے نکاح کی شرط رکھ رہا ہوں، اگر وہ جائے تو روکے گا نہیں۔ مرحبا بھائی، مرحبا مرحبا بھائی۔ 20 ہجری میں عقد ہوا میری شہزادی کا، اللہ نے 2 فرزند عطا فرمائے، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب آل محمد کے گھر سے کاروان توحید نکلنے لگا، ہر مشہور اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھی، مگر سادات کی حویلی میں 4 بچے ایسے تھے جن میں 2 شہزادے بی بی کے، جن میں 2 شہزادیاں بی بی کی۔ ایسے لگتا تھا یہ کسی کے کچھ لگتے ہی نہیں، کیونکہ ہر ماں بچوں سے مل کے جا رہی تھی، بی بی عالیہ نے بچوں سے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہی وجہ کہ جب سارا قافلہ بیٹھ گیا 40 محملوں میں، بڑی مشکل سے ضعیفی کے باوجود جناب عبداللہ بن جعفر تیار چلتے چلتے بی بی عالیہ کے اس محمل کے قریب آئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عاشق ہیں چہرہ حسین کی، میں آپ کو روکنے نہیں آیا کہ آپ حسین کے ساتھ نہ جائیں۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ بن جعفر تیار کوئی اور بات کرتے، میری شہزادی بولی عبداللہ بن جعفر تیار، اگر تو مجھے روکنے آیا ہے تو شرعی حق میں میرا، میں رک جاؤں گی، مگر یاد رکھنا حسین کے گھوڑے کا قدم بعد میں اٹھے گا، عالیہ کا جنازہ پہلے اٹھے گا۔ میں چہرہ حسین کی عاشق ہوں، میں حسین کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا میں روکنے نہیں آیا، تو اتنا روئے گا جتنی ملکہ شام چاہتی ہے، جتنی خیرات وہ تیری آنکھوں میں رکھے گی۔ ذاکر کا فن نہیں ہے مصائب آل محمد، یہ کربلا کے قصوں کی داستان ہے۔ فرمایا میں روکنے نہیں آیا، میں تو جوڑی لے کے آیا ہوں۔ حسین جا رہا ہے دین بچانے، جو دین بچانے کے لیے نکلے اسے راستے میں مشکلات آتی ہیں، کوئی حسین کا صدقہ بھی سوچا ہے؟ رو کے میری شہزادی نے فرمایا عبداللہ بن جعفر تیار تو عرب کا بڑا تاجر ہے، مجھے بتا تیرے پاس وہ کون سی دولت ہے جس سے تو میرے حسین کا صدقہ اتارے گا؟ جو بندہ شبیر کا ماتمیہ بات اس سے کرنے لگا ہو۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن جعفر تیار نے ایک طرف سے اور کو آگے کیا، دوسری طرف سے محمد کو آگے کیا، رو کے فرمایا اگر کربلا میں دین مشکل میں پڑ گئے اور تیرا حسین مشکل میں آ جائے، آن میری طرف سے صدقہ کر دینا، محمد اپنی طرف سے صدقہ۔ مرحبا بھائی مرحبا، جو تھکا نہیں ہے حسین کے دربار۔ اگر کربلا پہ حسین پہ مشکل پڑ جائے، ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا۔ شریعت بتاتی ہے، مقتل بتاتی ہے، بی بی مدینے سے لے کر کربلا تک اپنے شہزادوں کے ساتھ کلام نہیں کیا، کیونکہ جب بندہ صدقہ دے دیتا ہے تو پھر صدقے کو نہیں سوچتا۔ 2 محرم حسین علیہ السلام کا کاروان پہنچا کربلا میں، بس آخری جملہ تمہید کا، پھر ایک جملہ مقتل سنا کے میں شہزادوں کے تابوت طلب کر لوں گا۔ 2 محرم حسین کا کاروان کربلا پہنچا، جو رونے کی نیت سے آیا ہے۔ حسین نے خیمے لگوائے، اپنے اصحاب کو بلایا، ابھی دن کی روشنی موجود تھی۔ حسین نے فرمایا میرے جانے ساران میرے ساتھ آئیے، میں تمہیں تمہارا مقتل دکھانے لگا ہوں۔ حسین اپنے اقتدار سے کربلا میں گیا، حسین مجبور ہو کے کربلا کے میدان میں نہیں مارا گیا۔ عباس کو ساتھ لیا، اکبر کو ساتھ لیا، قاسم کو ساتھ لیا، ہر کسی کو حسین مقتل دکھائے۔ عباس تیرا دایاں بازو یہاں قلم ہوگا، میں تیری ہائر سننے کے لیے منتظر کھڑا ہوں، تو پرسہ پیش کرنے آیا ہے زینب عالیہ کی پاک جوڑی کا، تو ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا۔ عباس تیرا بائیں بازو یہاں قلم ہوگا، اکبر تیرا مقتل یہ ہے، قاسم تیرا مقتل یہ ہے، حبیب تیرا مقتل یہ ہے، برائر تیرا مقتل یہ ہے، مسلم ابن اوسجا تیرا مقتل یہ ہے۔ سب کو مقتل دکھانے کے بعد حسین واپس آئے، یا کسی قدیر نے جا کے بی بی عالیہ کو بتایا تیرے بھائی نے سب کا مقتل دکھایا ہے، مگر بی بی آپ کی جوڑی کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ کی جوڑی کا تو حسین نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ میری شہزادی مجھے بتاؤ ابھی دن کتنا کرا ہے؟ بی بی 1 گھنٹہ کچھ منٹ دن باقی کرے۔ شہزادی نے فرمایا رات کا انتظار کرو گی، جب رات ہوگی وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو حسین کے دربار میں آگے بی بی عالیہ کو پرسہ پیش کرنے، ماتمی ہاتھ بلند کرنا، یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا۔ میری شہزادی رات کے اندھیرے میں باہر نکلی، حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائی اور حسین سے پوچھا عباس کا مقتل دکھایا ہے، اکبر کا مقتل دکھایا ہے، جعفر کا مقتل دکھایا ہے، مسلم ابن اوسجا کا مقتل دکھایا ہے، حبیب ابن مظاہر کا مقتل دکھایا ہے۔ حسین تیری کربلا میں میری جوڑی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اتنا اونچا رویا حسین، جو حسین کی آواز دور تک گئی، رو کے کہتے ان کے بتائے ہیں جو کربلا کی دھرتی پہ اترے گا۔ رو کے حسین نے فرمایا تیرا آن بھی اکبر کی جاگیر سے باہر،
مرحبا بھائی مرحبا سونا لگ میں ماتم علی ابن ابی طالب دیا تھیا گا اگر سارے یسینے تے ماتم علی میں جاوے تیرا آن بھی اکبر کی جاگیر کے باہر اترے گا تیرا محمد بھی اکبر کی جاگیر کے باہر اترے گا سارا دن میدان کربلا میں جو شہید جاتا تھا ہر شہید سے پہلے زینب عالیہ کی جوڑی حسین کے پاس آتی تھی ہاتھ باندھ کر بھی ماما ہمیں موت کی اجازت دے دو ماما ہمیں موت کی اجازت دے دو ماما ہمیں موت کی اجازت دے دو سیدہ کربلا میں نے جملہ کہا تھا اس کے بعد پھر 3 دن کربلا میں مجلس نہیں ہوئی تھی حسین نے آ کر پوچھا شہزادو تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے میدان کربلا میں جانے اور میرے مشن پہ قربان ہونے کی آن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مدینے میں آپ نے ماں کو تماچے لگتے دیکھے تم سہ گئے اے تم اللہ کی طرف سے حجم تھے اگر ہم زندہ رہ گئے شام غریبہ کے بعد بھی تو مر جانا ہے دیکھو سمجھ آئیے اور آپ سینے پہ آ گیا یا سر پہ آ گیا رو رو کے شہزادی کا بیٹا کرے میں کیسے دیکھوں گا جب عباس کا قاتل میری اماں کی چادر مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا مالک تیری عبادت کو قبول فرمانا آخری 2 منٹ کی مجلس اب ان کے طرف سے برآمد ہوں گے جس نے اٹھانے ہیں وہ قریب جائے مجھے بنا مت کرتا ہوں حسین نے دونوں شہزادوں کو اکٹھے روانہ کیا ہے میں طلب کروں گا تابوت آنے کی ترتیب کے والے حسین بیٹھے کرسی ولایت عباس سے استاد دونوں شہزادوں کا بی بی عالیہ کے سامنے سے اماں آپ ہماری زیارت نہیں کرتی امام ہمیں موت کی اجازت نہیں اکبر کے بعد جینے کا دل نہیں کرتا شہزادی اٹھی دونوں شہزادوں کو پکڑا حسین کے پاس لیا میری شہزادی بھیا کربلا تیری اور میری مشترکہ ہے 30,000 دینار آپ نے دیا ہے 30,000 دینار میں نے دیا ہے حالانکہ میں نے اپنے بیٹے یہاں دفنانے نہیں جسے سمجھ آتی ہے مقتل کی وہ ماتم کرنے کی تیاری کری حالانکہ میں نے اپنے شہزادے کربلا میں دفنانے نہیں حسین نے فرمایا تمہیں جو جلدی ہے اپنی نسل ختم کرنے کی تو میں کیا کر سکتا ہوں میری طرف سے اجازت ہے دونوں شہزادوں کو بھیج دی اور وعدہ کیا تھا جوڑی نے زینب عالیہ سے اما ہمیں اجازت دینا ہمیں دودھ کا حق معاف کرنا ہم وعدہ کرتے ہیں اگر ہمارے سانسوں میں سانس رہے ہم عمر بن سعد کا سر کاٹ کے حسین کے قدموں میں لائیں گے نہیں تو پھر زندہ واپس نہیں آئیں گے میری شہزادی نے فرمایا تھا کچھ شرطیں ہیں میری تم میدان کربلا میں جاؤ گے کتنی بھی جنگ کرو گے مجھے کوئی نہ بتائے کہ زینب کی جوڑی نے پانی کو دیکھا ہے اور میرے شبیر کی سکینہ پیاسی ہے اور میرے شبیر کا اصغر پیاسا ہے جو انتظار کرتا وہ ماتم اتار ہی نہیں سکتا اگلی شرط میری زینب عالیہ میں کی بھی یاد رکھنا میرے شہزادو تم میدان کربلا میں جاؤ گے تم حسین کا صدقہ ہو جہاں اترنا میرے بھائی کو تکلیف نہ دینا کربلا کی خاک میں شامل ہو جانا میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو زینب عالیہ کی جوڑی کا ماتم کر سکتا ہے یاد رکھنا جب دونوں شہزادے میدان میں جنگ میں آئے ایک دائیں انداز سے مار رہا تھا ایک بائیں انداز میں مارا تھا اللہ لعنت کرے عبداللہ بن طائی نے اس نے گولز کا وار کیا جناب اور کے سر پہ کیونکہ بی بی کا فرمان تھا جب 11 محرم کو میں مقتل سے گزروں گی میں سلام نہیں کروں گی اگر تمہارے لاشے میں مجھے کچھ منفرد نظر نہ آیا سرکار اور نے اپنا سر پہ شانی پہ رکھا اس کمینے کا وار تیر کی شکل میں آیا سرکار اور کے ماتھے پہ ہاتھ پیوست ہو گیا جب 11 محرم کو زینب کا قافلہ چلنے لگا اتنا تڑپا اور کہ ہتھیلی تیر سے باہر نکل آئی روک کہتے اما اب تو میری وفا پہ آ گئی مرحبا بھائی مرحبا مرحبا بھائی مرحبا لے آنا شہزادوں کے تابوت زیارت کے لیے مجھے ایک جملہ اور مت کر کے کہنا ہے اٹھے گا کوئی بندہ نہیں میں نے مت کر کے ایک جملہ کہنا ہے یہ دونوں شہزادے گھوڑے سے اترے اتنا بچپنا تھا زینب کی جوڑی پہ تب دونوں اترنے لگے تو حسین کو نہیں بلایا یہ آن کی زبان سے نکلا اما زینب میں اتر گیا اما زینب میں اتر گیا حسین اٹھنے لگا زینب عالیہ نے فرمایا بھیا کہاں جاتا ہے رو کے حسین کہتا ہے وہ تیرا آن بھی اتر گیا ہے وہ تیرا محمد بھی اتر گیا ہے یہ شبیر کا مادمی آپ سر پہ رکھے گا وہ تیرا آن بھی اتر گیا ہے وہ تیرا محمد بھی اتر گیا ہے رو کے کہتی ہے جہاں اترے ہیں وہاں سے جائیں گے اور جتنی دیر میں لاش اٹھانی ہے زینب کے پاس بیٹھ
Thank you.